قمر چیمہ صاحب بھی سے ساتھی ہیں، سن رہے ہیں، وہ ساری گفتگو دیکھ رہے ہیں. تو قمر چیمہ صاحب سر بار بار جیسے آسمہ شیرازی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ملٹری آپریشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب اپنے ظاہر بانی کی طرف سے. تو اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو جی کھلم کھلا ایک بدماشی ہے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا جیسے آسمہ شیرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے بالکل تھینک یو ویری مچ شامی صاحب، سلمان حسن صاحب. دیکھیے بات سمپل سی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرے، بارڈر کراس کرے، افغان طالبان وہاں سے تشکیلیں بھیجیں، وہ بدماشی نہیں ہے. جو ان کو روکے گا، جو ان دہشت گردوں کے خلاف لڑے گا، اس کو بدماشی کہا جا رہا ہے. بھئی صحیح معنوں میں تو میں اس کو ایسے ایکسپلین کروں گا نا کہ وہاں سے دہشت گرد آنے والوں کو جو روکے گا وہ بدماشی کر رہا ہے. اور آپ کا نیریٹو کیا ہے کہ ان دہشت گردوں سے بات کریں، ان بدماشوں سے بات کریں، ان لوگ جو آپ کی سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان سے بات کریں. کیونکہ آپ کا لیڈر جو جیل میں ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہے آپ کا پولیٹیکل بیانیہ، اور وہ پچھلے کنسسٹنٹ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. آپ جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں پہ کنزرویٹو ووٹر بیس ہے، وہاں پہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، وہاں پہ ٹرائبل سوسائٹی باقی صوبوں میں بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کا بیانیہ رکھیں گے تو شاید آپ وہ ووٹ بینک لے سکیں گے. اور کیونکہ ماضی میں بھی یہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کی جو ٹریننگ جن ملٹری آفیسرز نے ماضی میں جب وہ تھا 70s 80s میں جنہوں نے کی، ان کا ایک مائنڈ سیٹ افغان طالبان کے حوالے سے تھا. تو شاید وہی مائنڈ سیٹ رکھنے کی آج بھی ضرورت ہے. آج چیزیں چینج ہو گئی ہیں. دیکھیے بڑا سمپل سا سوال ہے. تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں. کیوں؟ بیکاز اگر آپ مذہبی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو وہ بھی ریاست کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو منوپلی اوور وائلنس ہے وہ صرف سٹیٹ کے اوپر ہے. بندوق صرف ریاست اٹھا سکتی ہے، جہاد صرف ریاست کر سکتی ہے، لڑ صرف ریاست سکتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ان سے بات کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پولیٹیکل ڈسٹورشن کی وجہ سے ماحول یہ بن رہا ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی ایشوز کو یوز کریں پولیٹیکل بارگین کے لیے، تاکہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالا جائے، دوسرے معنوں میں اس کو کہا اور جائے اس گا کے لیے جی کہ ظاہر ہے چیمہ صاحب بیانیہ بنایا جاتا ہے. آپ ذرا ساتھ ہی رہیے، میں آپ کو جو گفتگو آج کی ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے وہ میں سناتا ہوں، پھر آپ بھی شامی صاحب بھی اس پہ ضرور جو ہے وہ کمنٹ کریں کہ جو انہوں نے کے پی حکومت نے جو الزامات لگائے ہیں کہ جی کیا کچھ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے جوابات دیے ہیں ڈی جی ایس پی آر نے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی فوج کو ڈالر مل رہے ہیں اور معدنیات کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. سنیں انہوں نے کیا جواب دیا. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. یہ دہشت گردی کی جنگ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں کس نے ایشو کیے ہیں؟ ادھر کیا جی ایچ کیو نے ایشو کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کیے ہیں کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کیے ہیں، ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کیے ہوئے؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ دس از آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز. چیمہ صاحب آپ کی طرف یا تو شامی صاحب میں جاؤں گا تو آپ اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. اور آج ڈرونز جو کہا جاتا تھا کہ جی استعمال ہو رہے ہیں اس کی بھی کلیریفیکیشن دے دی کہ بھائی کوارڈ کاپٹرز وغیرہ یہ تو استعمال جو خوارج ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، لیکن جو پاک فوج ہے وہ صرف سرویلنس کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال کر رہی ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کوئی کارروائی افغانستان میں جا کے نہیں کر رہے. ہم کو افغانستان پر حملہ نہیں کر رہے. جو ہم پر حملہ کر رہا ہے، جو ہم پہ دہشت گردی کر رہا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. صحیح. اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں بلکہ توڑ رہے ہیں. اب وانا جو ہے اس میں جو کالج کے ہمارے نوجوان تھے، وہ کتنے سینکڑوں بچے تھے جن کی جانیں خطرے میں پڑ گئی. بالکل. تو کس نے آ کے وہاں حملہ کیا؟ جو پولیس والے شہید ہو رہے ہیں. کبھی پولیس لائنز پہ اٹیک ہے، کسی مسجد پہ اٹیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب وہ حملہ کرتا ہے، جب آپ کے اوپر یعنی دہشت گرد جو ہے وہ آپ کے گھر میں آتا ہے نا، آپ تو اس کے گھر میں نہیں جا رہے. بالکل. تو جب اب دہشت گرد آ رہا ہے تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، للہ مجھے معاف کر دیجئے. یہ تو خوف جو ہے نا، یہ خوف زدہ رہے ہیں. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی ہمیں
یعنی ان دہشت گردوں سے ان کو اپیسمنٹ کی پالیسی ہے کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کہیں، ٹھیک، آپ بات چیت کریں. اب یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے جس کو ہمارے کرسچن بھائی دہراتے تھے کہ تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو. صحیح ہے. تو ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، مگر ایک تھپڑ مارے گا کوئی تو پھر ہم بھی تھپڑ ماریں گے. لیکن اور پھر اب تو وہ کرسچنز بھی یہ بات نہیں کرتے. اب دیکھیے ٹرمپ صاحب تو گھر سے جا کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں وینزویلا کے. اچھا یہ بھی سوال ہوا آج قمر چیمہ صاحب کہ جی کیا پاکستان کوئی ایسی یعنی کہ کارروائی کر سکتا ہے اپنے پڑوس میں؟ تو اس پر ظاہر ہے ایک کلیئرٹی موجود ہے کہ نہ پاکستان وینزویلا ہے، نہ ویسے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں، لیکن پھر بات نہیں ہم افغانستان کو وینزویلا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو وینزویلا ہے وہ نہیں سکتے. سر کیا ہم کو افغانستان کے اندر جا کر کوئی ایسی کارروائی کرنا یا حکومت کو ختم کرنا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. صحیح ہے. ہم بالکل یہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کل آپ نے کہا تھا نا کہ نہ پاکستان وینزویلا ہے نہ کوئی پڑوسی ہم پر اٹیک کر سکتا ہے. ہم کسی کو وینزویلا نہیں سمجھتے. اچھا. اور ہم کسی کی سرحدوں کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. جو ہماری سرحدیں وائلیٹ کرے گا ہم اس کو جواب دیں گے. تو پھر قمر چیمہ صاحب ایک آپشن جو دی تھی فیلڈ مارشل نے کہ جی افغانستان کو چننا ہوگا کہ یا پاکستان یا ٹی ٹی پی، تو پھر افغانستان کو یہ پھر بات جو ہے وہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کب آئے گی؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، افغانستان کو سمجھ آیا. دیکھیں طالبان کو بڑی سمجھ آیا، وہ ٹی ٹی پی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کلیئرٹی ہمیں نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیں 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سالوں میں آپ کے ملک کے اندر ہر روز جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ حملے کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. کئی جگہ پہ ہم ان کو جو ہے وہ ان کے حملوں کو نہیں ہونے دیتے. کئی دفعہ ہم ایڈوانس پکڑ لیتے ہیں، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس سروسز کئی دفعہ وہ حملے کر پاتے ہیں. تو دیکھیں آپ ٹریجیکٹری تو 2001 سے لے کے 2025 کی دیکھیں تو جب سے افغان طالبان وہاں پہ آئے ہیں ابھی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ہماری شہادتوں کا لیول تو دیکھیں اس دفعہ کتنا زیادہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ افغان طالبان کو سمجھ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. یہی بات تو ہم کہہ رہے تھے آج ان سے کہ بھائی آپ نے جو وعدے کیے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کو پورا کریں. وہ وعدے پورے کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. وہ اپنے گھر میں بھی انہوں نے ڈنڈے اور زور زبردستی کے تحت اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر ان دہشت گرد گروپوں کو سپیس ملے اور وہ وہاں پہ اپنا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بنا سکیں. تو کیا پاکستان یہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاور شیئر کرنا چاہتی ہے یا اس طرح کی سوچ رکھتی ہے؟ دیکھیں پاکستان جس طرح انہوں نے کہا کہ آرمی جو ہے وہ ایک فیڈرل فورس ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے اور فار گاڈ سیک اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اور کیونکہ اس وقت آپ پاور میں نہیں ہیں مرکز میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اور فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانا زیادہ آسان ہے اس طرح، تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی نہ پیدا کریں، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ سیکیورٹی ایشوز کو جو ہے وہ کمپرومائز کریں اور کہیں جی ٹی ٹی پی سے بھی بات ہوگی، افغان طالبان سے. مجھے بتائیں ہم نے کس گروپ فریم ورک کے تحت ان سے بات نہیں کی؟ علماء بھی بھیجے، ڈپلومیٹکلی ریاستوں کو بھی انگیج کیا، بائیلیٹرلی بھی انگیج کیا، ہماری لیڈرشپ بھی وہاں پہ گئی، قطر کو بھی انگیج کر لیا، ترکی کو بھی، سارے. ٹھیک ہے جی، مطلب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے ظاہر ہے افغان طالبان. لیکن